آج کا دن پوری دنیا کے اندر کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور عیسائی حضرات جو کرسچنز ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ کرسچنز کے اندر 4 فرقے ہیں۔ ان 4 فرقوں کے اندر 4 تاریخیں ہیں۔ ایک فرقہ اس میں سے یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 6 جنوری کو ہوئی تھی، دوسرا کہتا ہے 7 جنوری کو ہوئی تھی، تیسرا کہتا ہے 19 جنوری کو ہوئی تھی، اور ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہمارا اہل اسلام کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بنفس نفیس اٹھا لیا ہے، جس کی شہادت قرآن خود دیتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، یعنی نہ تو ان کو سولی دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ اس کے مشابہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یعنی جو ان کی شکل سے ملتا جلتا تھا اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ جب میں دوبارہ دنیا میں آؤں تو آپ کے برگزیدہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے آؤں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب دوبارہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ یہ مطلب کتنی فخر کی بات ہے کہ ایک نبی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں امت محمدیہ کا ایک فرد بن کر کے آؤں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور دوبارہ بھیجیں گے، لیکن جب 300 سال گزر گئے تو قسطنطین ایک بادشاہ گزرا ہے روم کا، اس نے کرسچنز کے پادریوں کو، اس اپنے حواریوں کو اور دوسرے مذہبی پیشواؤں کو بلایا، اور بلا کر کے کہا کہ ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی روایت کو باقی رکھنے کے لیے کوئی دن طے کر لیا جائے، جس دن بائبل کی تلاوت کی جائے گی، تقاریر ہوں گی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے 25 دسمبر کو طے کیا، اور مختلف تقاریر ہونے لگی، مذہبی پیشوا آنے لگے، اس میں بائبل کی تلاوت ہونے لگی، لیکن انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا، یعنی لوگوں کی گیدرنگ اس میں کم رہی، لوگ نہیں آتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں موسیقی ایڈ کی گئی، یعنی گانے ایڈ کیے گئے، ڈھولک ایڈ کیے گئے، اور دوسری چیزیں تھیں جو ہارمونک تھیں، وہ ساری چیزیں ایڈ کی گئیں تاکہ لوگ یہاں اکٹھا ہو سکیں۔ چنانچہ ایک کلیسا، 2 کلیسا میں ایسا ہونے لگا تو تقابل بھی پیدا ہوا، تو پھر مردوں کو ناچنے کے لیے تیار کیا گیا۔ تو اس دن مرد حضرات ناچتے تھے، لیکن چونکہ مرد حضرات کے ناچنے میں اتنی کشش نہیں ہوتی ہے تو عورتوں کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا، تو اختلاط ناچ، یعنی اختلاط کے ساتھ ڈانس کرنا، موسیقی بجانا اور طرح طرح کی چیزیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہوئی تاکہ مطلب ایک منورنجن کی کیفیت ہو جائے۔ بائبل کی تلاوت اور تقاریر تو ہوتی رہیں گی، لیکن لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، یا ایک طریقے سے باہمی روابط کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے۔ چنانچہ جب سے یہ ہوتا رہا، اور اس کے بعد یہ تو کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا رہا، پھر ایک دور آیا کہ کرسمس ٹری، جبکہ یہ کرسچنز کا ڈیولپڈ نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو رومی ثقافتوں سے 16 سینچری میں کرسمس ٹری کو لایا گیا۔ اور کرسمس ٹری کیسے لایا گیا؟ کرسمس ٹری اس کے مطلب یہ 3 اس میں فروٹ رکھے جاتے، اور بھی کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی، اور مڈل ایج کے گروپ کے لوگ، یعنی مڈل ایج گروپ کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ اکٹھا ہو کر کے اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اس لیے کہ عام طور سے 40 کے پلس جو لوگ ہوتے ہیں
ان میں بچے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، کئی بار ان کے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایک ٹری بن جاتا ہے، تو ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام اس کرسمس ٹری کی شکل میں پیدا کیا جاتا تھا، جو 16 سنچری سے لے کے 18 سنچری تک ڈیولپ ہوا۔ اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ایڈ کر لیا۔ اب اب ایک تیسری چیز آئی، ایک تیسری چیز جو آئی، ایک کرسمس ڈے کے تو سانتا کلوز، اور سانتا کلوز جو آیا، اس سانتا کلوز کو ایک سینٹ نکولس کے نام پر منایا جاتا ہے۔ سینٹ نکولس ایک مذہبی شخصیت تھی، تحائف کو دینا پسند کرتی تھی۔ تحائف تو تمام مذاہب میں دینا لینا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، یعنی ہدیہ دیا کرو تاکہ آپس میں تم دونوں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، آپس میں ہدایہ پیش کیا کرو، ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دیا لیا کرو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے، اور اس طریقے سے تم بھائی بھائی اللہ کے بندے بن کر کے رہو گے۔ تو چنانچہ وہ شخصیت تھی، اس شخصیت سخی شخصیت تھی، اس شخصیت کے نام پہ انہوں نے سانتا کلوز، ان کی شکل و شباہت بنا کر کے ایک دوسرے کو تحائف دینا اور یہ چیزیں اس میں ایڈ کر دی گئی۔ چنانچہ آج کے تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا کون کرسچنز ہے کون نہیں ہے، تمام لوگ مناتے ہیں۔ بہرحال ایک اور عقیدہ ان کا یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا ماننے کے علاوہ روح القدس کو بھی خدا مانتے ہیں، اور خدا کو تو خدا مانتے ہی ہیں، تو یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ اور کہیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن سے سیدھے ٹکرا رہا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو جب یہ عقائد ہیں تو مسلمان نہ تو اس کا کانگریچولیشن کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے مبارکباد دے سکتا ہے، نہ ایسے پروگرامز میں شریک ہو سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جنہیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ اسکول بھی بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اس کو مناتے ہیں، اور منا کر کے کیا کرتے ہیں کہ مطلب تمام لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور مطلب کسی کو کوئی اس سے سروکار نہیں ہے کہ اس سے ہمارے عقیدے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے اور ہمارے ایمان پہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کسی پروگرام میں شرکت کرنے سے پہلے اس کا پس منظر بھی جاننا چاہیے، اور اس کی تاریخ سے بھی واقف ہونا چاہیے۔